تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک نئی صبح۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ صبح کا سہانا موسم ہے، اور اس پیارے سے موسم میں، سہانے سے موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو، تو ہماری صبح بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور شام بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ صبح و شام بندے کو، مسلمان بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہی انسان اور جنات جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا۔ تو اب بندے کی یہ ذمہ داری ہے، یہ جو ہے نا وہ بندے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ صبح اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، شام ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور مسلمان کی صبح تو ہی نمازوں سے شروع ہوتی ہے، اور شام بھی جو ہے وہ نمازوں پہ ہی ختم ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، یہ انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ تو ہمیں اپنی صبحوں کو، اپنی شاموں کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ معطر کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور اس کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کلام الہی بھی شامل کرتے ہیں، نعت مصطفیٰ بھی شامل کی جاتی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ معزز پیارے مہمان بھی شامل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے ہم کچھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ گفتگو آپ تک پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک خاص ٹاپک ہے، ایک یونیک ٹاپک ہے، اور آج بھی ایک اہم ٹاپک پر ہم اپنے جو ہے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی پیارے مہمان مظفر بھائی شامل ہیں۔ کیسے مظفر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں قبول فرمائے، آپ کو شاد رکھے، آپ کو آباد رکھے، اور بڑی ہی پیاری آواز میں کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ حنیف بھائی تشریف فرمائے۔ کیسے حنیف بھائی؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو حنیف بھائی کی نحیف آواز میں، لطیف آواز میں، پیاری آواز میں کلام بھی سنیں گے۔ گفتگو کے جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، پیارے کلام سے جو ہے اپنے اس پروگرام کو آغاز کریں گے۔ جی تک تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات
آيات لا يبصرون آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکات سے مالا مال فرمائے. اور ناظرین اکرام، جب واقعی میں جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بندہ جو ہے وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے اگر قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سنے، تو اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اتنا سکون ملتا ہے، اتنا قرار ملتا ہے. تو قرآن کی آیات جو ہے وہ انسان کو سکون بخشتی ہیں. تو ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں کیا بیان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خطاب فرما رہا ہے یا کیا بندے سے کلام فرما رہا ہے، یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ رہیں گی تو انشاءاللہ زندگی میں بھی سکون ہوگا، ہماری لائف میں بھی سکون ہوگا، اور ہم جو ہے نا ایک اچھی زندگی گزارنے میں، دوسروں کو بھی سکون پہنچانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. آئیے چلتے ہیں ایک کلام کی جانب اور اپنے اس پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی کلام. ان کے تصورات میں بس جھومتا رہوں، ان کے تصورات میں بس جھومتا رہوں، پی پی کے ان کے جام صدا جھومتا رہوں. وہ آگے آگے وہ آگے آگے میرے چلے پل صراط پر، میں پیچھے پیچھے نقش قدم چومتا رہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا. میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا. جس جا کوئی پہنچا نہیں، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں طلبہ تیرا. میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا. میرے نبی پیارے نبی، ہے
مرتبہ بالا تیرا، تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، تفسیر ہے قرآن کی، تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلف طہ جبی، واللیل زلف طہ جبی، والشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل زلف طہ جبی، والشمس ہے چہرہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا، بھر دیجئے کاسا میرا، کر دو کرم رکھ لو بھرم، کر دو کرم رکھ لو بھرم، سائل ہوں میں داتا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، صدقہ ملے عثمان کا، صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا، مولا علی کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ، میں دیکھ لوں روضہ تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضور کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کے صدقے میں دونوں جہان بنے، اور آپ جو ہے وہ تمام رسولوں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل شخصیت قرار پائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کی شان ہی نرالی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگنے والا کیسے خالی جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ کہتے نہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ بھیک بھی ملتی ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ سخی دربار ہے، ہمیں وہاں توجہ لگانی چاہیے، لو لگانی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری بھی بگڑے کام، مصیبتیں، پریشانیاں سب دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین اکرام، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مظفر بھائی تشریف فرما ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت خاص ہے،
کیونکہ ابھی ہی ہم نے کل ہی جو ہے وہ عرس اعلیٰ حضرت منایا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سنی بھی ہوں گی، لیکن آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے بارے میں۔ آپ سنتے رہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ علمی مصروفیت کے بارے میں آپ نے بھی کافی سنا ہوگا، یا بہت سارے معاملات، عبادتوں کے معاملات بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج ہم جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی گھریلو زندگی کس طریقے کی تھی، حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے گھر پر کس طریقے سے رہا کرتے تھے، کیا مصروفیات ہوا کرتی تھیں، کیا کیا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بہت ساری جو ہے وہ ڈسکس جو ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کا لباس کیسا تھا، آپ کا چلنے کا انداز کیسا تھا، آپ کیا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور کیا کیا چیزیں جو تھیں جو آپ کو پسند تھیں، بہت ساری جو ہے وہ گفتگو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ مظفر بھائی، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا ٹاپک ہے، اور معمولات رضا، معمولات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، آپ کا کیا معمول تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات اور آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، صحیح، بالکل، بلکہ آپ کے بڑے بڑے علمی کارنامے، بڑی بڑی آپ کی خدمت دین اور آپ کی تصانیف سے، آپ کے بڑے بڑے کارناموں سے الحمدللہ دنیا واقف ہے۔ لیکن جو شخصیات بہت بڑی ہوتی ہیں اور ان کے حیرت انگیز جو کارنامے ہوتے ہیں، صحیح، تو دوسرے لوگ اس کی نقل تو نہیں کر سکتے، اس انداز کو تو نہیں اپنا سکتے اور ان جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن ایسے بزرگوں کی، ایسے جو حضرات ہیں، ان کی زندگی کو بندہ اگر اسٹڈی کرے اور ان کے شب و روز کے جو معمولات ہیں، صحیح، تو ان معمولات میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے اپنانے والی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی نقل کی جائے تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے کہ بندہ اگر نیک بندوں کی ایسی صورت بنائے، بلکہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اگر کسی کو دعا مانگتے وقت رونا نہ آئے، کوشش کرے اپنی آنکھوں سے اشک بہانے کی، لیکن اگر رونا نہ آئے تو اس کے لیے ترغیب ہے کہ وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی، کہ وہ بھی گویا ان کے ساتھ کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کے بہت سارے ایسے معمولات ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ سادہ گزاری، اور کوشش آپ کرتے تھے کہ زیادہ تر آپ کا وقت جو ہے گھر کے اندر ہی گزرے۔ اچھا، آپ باہر نکلنے سے، ادھر ادھر سفر کرنے سے گریز کرتے تھے، خاص طور پہ سفر کے بھی جب معاملات آتے تھے تو آپ کا یہی ہوتا تھا کہ 2 سے 3 دن تو سفر کے بارے میں پریشانی میں گزرتے ہیں کہ سفر پہ وہاں جانا ہے، ٹکٹ کا کیسے انتظام ہوا، دیگر اور چیزیں کیسی ہوگی، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، وہ 2-3 دن اس پریشانی میں گزرتے۔ پھر آپ فرماتے سفر میں جو ٹائم گزرے گا وہ، اور سفر سے واپس آنے کے بعد بھی نہ 2-3 دن تک اس کا اثر رہتا، تھکن ہوتی، دیگر اور معاملات ہوتے، تو آپ سفر سے بچتے تھے اور گھر میں زیادہ تر وقت گزارتے علم و تعلم میں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کا وقت جو ہے نا وہ مسجدوں میں گزرا کرتا تھا، نماز باجماعت، کتنی بھی مصروفیت ہو، فتاوی نویسی میں آپ مصروف ہوں، مسائل بتانے میں ہو، تدریس میں ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا، جب اذان ہو گئی تو سارے کام چھوڑ کر آپ جو ہے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اکثر آپ جو ہے گھر سے وضو کر کے جاتے تھے، ورنہ کبھی کبھی لوگوں نے دیکھا مسجد شریف میں بھی جا کر آپ نے وضو فرمایا، اور پھر نماز باجماعت اور ساری نمازیں آپ امامہ شریف کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ کیا بات، اور کبھی بھی صرف کرتے میں اور صرف ٹوپی میں جو ہے کسی نے آپ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، انگرکھا آپ پہنا کرتے تھے، امامہ شریف زیب تن کرتے تھے، پہنتے تھے، سروں پر سجاتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی زیادہ تر نمازیں آپ ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کبھی کبھی نا لوگ یہ سوچتے ہیں نا یار اتنی کامیاب شخصیت ہیں، اتنا جو ہے نا وہ سکسیزفل پرسنالٹی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو ٹائم نہ دیتے ہو، بزی رہتے ہو اپنی لائف میں نا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی وضاحت فرمائی کہ گھر والوں پہ اچھا خاصا ٹائم دیتے تھے، اور گھر پہ ہی رہا کرتے تھے، اکثر جو ہے گھر پہ رہا کرتے تھے، فتویٰ نویسی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو گھر سے کرنے والی ہوتی ہے بندہ وہ گھر پہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو گھر والے اپنی جگہ اہم ہوتے ہیں، انسان کو اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ نا گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے، چاہے اب کہیں پر بھی ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے والدہ کا فون، بچہ باہر ہے یا باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، والدہ کا فون پہنچ جاتا ہے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے،
تو جو ہے نا وہ یوں بہانے مارنا، کبھی کبھی حقیقت بھی ہوتا ہے کہ بندہ مصروف بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ گھر والے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، تو ان کو ٹائم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب والدہ ہوں چاہے والد صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، انہوں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، تو ان کو ٹائم دینا، ان کے لیے وقت نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے، ایسا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں مظفر بھائی کہ اپنی زندگی میں چلیں کتنے بھی مصروف ہے، لیکن انہوں نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ مجھے گھر والوں سے بات کرنی ہے، اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ کچھ کا معاملہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزانہ ہی اگرچہ باہر رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، بزی رہتے ہیں، لیکن والدہ سے جو ہے وہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں تو ماشاءاللہ ویسے بھی آسانیاں ہیں، اور آپ جو ہے نا اپنے کہیں پر بھی ہوں، بیٹھے بیٹھے آپ گھر پہ بات کر سکتے ہیں، والدہ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے وہ گھر کو ٹائم دینا چاہیے، گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ کبھی کبھی بندہ یہ سوچتا ہے نا، یار میں کماؤں گا نہیں، میں بزی نہیں رہوں گا تو پیسے نہیں آئیں گے تو گھر نہیں چلے گا، اور اس چکر میں وہ اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ وہ گھر والوں کو ہی بھول جاتا ہے، یا پھر گھر پہ ہی ٹائم نہیں دے پاتا ہے۔ تو پھر جو ہے جن گھر والوں کے لیے بندہ کما رہا ہوتا ہے وہی گھر والے ہی نہیں رہے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اور جو باہر رہنے والے خاص کر لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا تھوڑا بہت وقت گھر والوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ اچھا، گھر والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی باہر ہے بندہ، تو ہو سکتا ہے بہت سارے کام میں ہوتا ہے، بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، بزی ہوتا ہے، تو اگر ایک بار کال نہیں اٹھی، دو بار کال نہیں اٹھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے معاملات ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ گھر والے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم جو ہے بزی ہی رہتے ہو، تمہیں اور کوئی مطلب کتنا سارا تمہارے پاس کام ہے، اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو گھر والوں کو اپنی فکر، خیر گھر والوں کو بھی آپ کی فکر رہتی ہے، اور آپ کو بھی گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کے دو پہیے ہوتے ہیں کہ جس پر گاڑی جو ہے وہ زندگی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، دونوں پہیوں میں سے کوئی بھی اگر ویک ہوتا ہے، اگر کوئی بھی کمزور ہوتا ہے تو پھر گاڑی میں جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے۔ تو انسان کو گھر والوں سے مکمل رابطے میں رہنا چاہیے، گھر والوں کے حال چال بھی پوچھتے رہنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بندہ مصروف ہے تو تھوڑا سا اسی حساب سے ہی پھر کانٹیکٹ وغیرہ کیا جائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ گھر پہ زیادہ رہا کرتے تھے ماشاءاللہ، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے زمانے کے لوگ ہیں وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا موقع ملتا تھا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سے فتاوے پوچھنے کا موقع ملتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی کچھ جی بالکل، عصر کی نماز کے بعد ہے نا آپ نے وقت رکھا تھا عام ملاقات کا، اچھا اور لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا، چوپال وغیرہ بچھائی جاتی تھی، اور آپ نے ملاقات کا وقت دے رکھا تھا۔ آج قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو عاشق رضا ہے، اور ایک معاملے میں اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، تو یہ آج امیر اہل سنت بھی الحمدللہ عوام کو وقت دیتے ہیں، ملاقات فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں، اور پھر ٹوکن دیا جاتا ہے، خصوصی بھی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کی ادا پر جو ہے عمل کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عصر سے مغرب تک کا وقت رکھا تھا کہ لوگ، اچھا علمی مشاغل اتنے، یعنی آج اگر کوئی بہت زیادہ مصروف ہونا تو اس سے تو مصافحہ کرنا اور ملاقات کرنا بھی بڑا مشکل ہے لوگوں کو، ایسا ہی ہے، اور بعض ایسے حضرات ہیں مصروفیت ہے ان کی، اور مجبوری بھی ہوتی ہے کہ اگر کہیں بیان ہوتا ہے تو ڈائریکٹ منچ پر اسٹیج پر پہنچتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع سب کے سب اگر ملاقات کرنے جائے تو وہ پھر وہیں سے رخصت جو ہے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے، اور احتیاطی طور پر ان کو وہاں سے اتار کر جو ہے بس زیارت کر لو آپ، جی بس دور سے زیارت کر لیجئے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایسی دلجوئی فرمائی تھی لوگوں کی کہ جن کو ملنا ہے وہ ملے، جن کو مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ پوچھے۔ اچھا، جو لوگ آتے تھے کسی کو تعویذات کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ ان کے معاملے جو ہے ان کے سپرد کیے جاتے تھے۔ آپ نے افراد بھی تیار کیے، آپ نے کام بھی کیا الحمدللہ، تعویذات کا بھی آپ نے کام کیا، توقید کا کام کیا کہ نماز کا ٹائم ٹیبل، قرآن پاک مطلب جو نمازیں جو ہوتی ہے، اور اس کی شخصیات بھی تیار کی۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فن توقید میں ایک دم ماہر بنا دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند تھے، اور آپ کے بڑے شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب بہار شریعت، ان کو فتاوے میں اور فقہ میں ایسا پاورفل بنا دیا آپ نے کہ جب فتاوے وغیرہ آتے تھے، اچھا یہ تو ملاقات کا تو ہے ہی، اچھا جب سرما، موسم سرما آتا تھا، سردی، تو سردی کے موقع پہ باہر بیٹھنا اس میں زیادہ آسانی نہیں تھی، تو آپ ہے نا مسجد شریف میں جو ہے نا سب اعتکاف کرتے، اور سارے حاضرین کو بھی جو بھی ملنے والے تھے ان کو بھی اعتکاف کرواتے۔ سبحان اللہ، تو مسجد کے اندر ہی ملاقات اور علم و تعلم کا
تعلیم کا تلقین کا سلسلہ جاری رہتا. جن کو اگر پوچھنا ہے تو مسائل پوچھتے, آپ مزید کچھ بیان فرماتے تو لوگ سنتے. تو یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ایسی شخصیت ہو کہ وہ اپنے ساتھ آنے والوں کو بھی مسجد کا راستہ دکھائے. الحمدللہ انہی کے مشن پر, اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلتے ہوئے دعوت اسلامی یہ مسجد بھرو تحریک ہے, مسجدوں کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے. آپ خود بھی اعتکاف فرماتے اور ساتھ والوں کو بھی مسجد میں رکھتے, پھر مغرب کی نماز ادا کر کے پھر آپ جو ہے نا اپنے گھر کی طرف جو ہے, جہاں مطلب خواتین بھی ہوتی تھی تو وہ اس گھر میں آپ تشریف لے جاتے, تھوڑا مغرب سے عشاء کا وقت جو ہے گھر والوں کے ساتھ گزارتے. اس طرح آپ کی زندگی تھی. اچھا, یہ دور والوں کے لیے بھی جو لوگ حاضر ہوتے, حاضر بارگاہ ہوتے, ان کو تو یہ فیض ملتا. جو دور والے تھے ان کو بھی آپ نے محروم نہیں رکھا. جو بھی کوئی خط لکھتا تھا, خط بھیجتا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک معتقد تھے, آپ نے ایک بڑا خوبصورت سا اور مضبوط جو ہے ایک آپ نے باکس بنایا تھا, لیٹر باکس. اس کے اندر تمام ڈاک جو ہے نا جمع ہوتی تھی. ڈاکیہ آ کر, پوسٹ مین آ کر, جتنے بھی آپ کے خطوط آتے تھے, مکتوب آتے تھے, وہ سب باکس میں جمع کرتا اور اس پہ باقاعدہ تالا لگا ہوتا کہ کوئی ادھر ادھر نکال کے نہ لے جائے. اور ہر خط کو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے, سلام کا جواب دیتے تھے. بعض اوقات سلام جب واپسی کے جب جوابات آپ لکھاتے تھے اس کے, تو اس میں واپسی اس کا سلام کا جواب اس میں لکھ کر جو ہے نا شروعات کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے اس میں پھر جو خطوط جیسے ہوتے, اگر تعویذات والے ہوتے تو وہ کسی کے سپرد کیے جاتے, فتاوے کے لیے ہوتے تو کسی کے سپرد کیے جاتے, اور بعض ایسے اگر تصوف کے تعلق سے کوئی خط ہوتا تو اعلیٰ حضرت خود اس کا جواب دیا کرتے تھے. اسی طرح کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ ہوتا, بہت ہارڈ کوئی سوال پوچھا ہوتا, کئی اس کے اندر چیزیں ہوتی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود جواب دیتے تھے. اس طرح نوازے جاتے تھے. ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہے کہ ایک بار کچھ ڈاک نکالی گئی تو معاذ اللہ کچھ ایسے خطوط نکلے جو حاسدوں کی طرف سے, دشمنوں کی طرف سے تھے, جن میں مغلظات لکھی ہوئی تھی, گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو بعض جو آپ کے رفقا تھے وہ برہم ہوئے اور کہا کہ ہم ہے نا ان لوگوں پر مقدمہ کریں گے, ان پر ہم کورٹ میں جو ہے نا کیس کریں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے انداز پر قربان, آپ نے کچھ دوسرے خطوط منگائے جس میں بہت سارے القابات لکھے ہوئے تھے, اعلیٰ حضرت کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا پہلے یہ جو خطوط آئے ہیں نا, یہ ان خطوط لکھنے والوں کو, بھیجنے والوں کو جاگیریں تقسیم کرو, پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر مقدمہ دائر کرنا. یعنی جو اگر تعریف کر رہا ہے اس کو ہم انعام نہیں دے رہے, تعریف کرنے والے کو پراپرٹی نہیں دے رہے, پیسہ نہیں دے رہے, کیش نہیں دے رہے, انعام نہیں دے رہے, تو پھر اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے اس کے خلاف ہم عمل کیوں کریں. کیا بات. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا انداز تھا. یعنی آپ دیکھ لیں ناظرین کہ مخالفین پہ آپ کو اتنا رحم آتا تھا, مخالفین کے ساتھ بھی انداز کتنا نرالا ہے کہ مریدین, محبین, متوسلین, چاہنے والے جو ہے نا وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک مصلح امت ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے, اس کو اصلاح کا درد ہوتا ہے. یعنی برائی سے اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے, بروں سے نفرت نہیں ہوتی. اور اعلیٰ حضرت نے اشعار میں بھی جو ہے نا پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ ایک طرف اعدائے دین, ایک طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا, تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. اور اصلاح کے لیے دعا کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ کر دو عدو کو تباہ, جو عدو ہے, دشمن دین ہے, وہ تو تباہ ہو جائے. کر دو عدو کو تباہ, حاسدوں کو رو براہ, اہل ولا کا بھلا, تم پہ کروڑوں درود. جو حسد کر رہے ہیں, ایمان والے ہیں لیکن مجھ سے جل رہے ہیں, حسد کی بنا پر مخالفت کر رہے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں, کیس کر رہے ہیں, آپ ان کی اصلاح فرما دیجئے. حاسدوں کو رو براہ, ان کو راستے پر لے آئیے, ان کو سیدھے راستے پر چلا دیجئے. اہل ولا کا بھلا, تم پہ کروڑوں درود. تو اپنے ذات کے لیے آپ نے نہ انتقام لیا, اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ذاتی دشمنوں کو بھی جو ہے معاف کر دیا جائے اور اس طرح سے محبت کے پیغام کو عام کیا جائے. تو جو رہنما والی شخصیت ہوتی ہیں, رہنماؤں والا کام کرنے والی جو شخصیات ہوتی ہیں, ان کی زندگی میں ہمیں یہ مین جو ہے وہ پوائنٹ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے نا برائی سے جو ہے وہ دشمنی رکھا کرتے تھے, لیکن برے لوگوں سے نہیں رکھا کرتے تھے نا. تو انسان کو برائی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, کسی سے کوئی جو ہے نا وہ مطلب کچھ بری چیز نکل گئی ہے, تو اس بری چیز سے نفرت ہونی چاہیے, نہ کہ اس انسان سے نفرت ہو کہ اب اس برائی کا بدلہ ہم برائی سے دینا شروع کر دیں. برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے. تو ناظرین اکرام, یہ ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کے سنہرے پہلو جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
رہے ہیں۔ مظفر بھائی، حضور سیدی اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں، عاشق رسول ہیں، کئی عاشقوں کے امام ہیں، ہے نا، عاشقوں کی رہنمائی کرنے والی عظیم ذات ہیں۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب حضور سے عشق کرتے ہیں تو عاشقوں کا تو انداز وہ ہوتا ہے نا کہ جب عاشق کھانا کھاتا ہے تو حضور کی سنتیں نظر آتی ہیں، جب عاشق چلتا ہے تو حضور کے چلنے کا انداز نظر آتا ہے، جب عاشق بات کرتا ہے تو حضور کا انداز تکلم نظر آتا ہے، جب عاشق سوتا ہے تو جو ہے وہ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے سوتا ہے، سنت کے مطابق سوتا ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے چلنے کا انداز، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ سونے کا انداز کس طریقے کا تھا، ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک انداز جو ہے ہمارے لیے سمجھے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ ان معنوں میں اعلیٰ حضرت کی بھی حقیقی غلامی اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے انشاءاللہ ہم بھی بن جائیں گے۔ آپ جب مسجد سے فارغ ہوتے، باہر نکلتے تو گھر کی طرف ہے نا آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے آہستہ آہستہ آپ چلتے ہوئے جاتے، اور اکثر آپ کی نظریں نیچی ہوتی، کبھی کبھی سامنے بھی دیکھ لیا کرتے، لیکن اکثر جو ہے نظریں نیچی رکھ کر چلنا۔ اور آپ نے بارگاہ رسالت میں بھی اس بات کا اور بارگاہ خداوندی میں بھی پیش کیا ہے، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آپ فرما رہے کہ جب آج لوگوں کے اندر جو انداز ہے کہ بے باک انداز ہے لوگوں کا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنا، پھر یہ آنکھیں ادھر گھوم رہی ہے ادھر گھوم رہی ہے، تو یہ انداز جو ہے جو سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہمارے آقا اکثر شرم و حیا سے نظریں نیچی رکھا کرتے تھے، تو وہ انداز آپ چلنے میں اپناتے تھے۔ اور قربان جائیے، اگر سونے کا وقت ہوتا تو الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ انداز ہوتا کہ آپ اپنے دست کو، اپنے ہاتھ کو جو ہے انگوٹھے کو اور اس شہادت کی انگلی کو اس طرح سے ملا لیتے۔ صحیح ہے۔ تو یہ کیمرے کے بھی سامنے شاید جو ہے یہ نظر آئے اس طرح سے، اور اس طرح سے، تو اس طرح سے ہاں، یہ جو الف ہو گیا، یہ لام ہو گیا، اور یہ ہا ہو گیا، تو یہ اللہ کا لفظ اس طرح سے بن جاتا، یہ آپ رکھا کرتے تھے۔ اور سوتے وقت آپ یوں کرتے کہ آپ سیدھی کروٹ پر سوتے اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اس طریقے سے کر دیتے، تو یہ گویا سر سے جو ہے نا میم کا حرف بن گیا، اور یہ کوہنیوں سے ہا کا لفظ بن جاتا، اور پھر دونوں پاؤں کو موڑ کر جو ہے آپ پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹتے بلکہ موڑ کر لیٹتے کہ گویا اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نام نظر آتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کئی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ نے کسی پر آشکار نہیں فرمایا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے وہ آپ سوتے اس انداز میں ہیں کہ آپ کے بدن مبارک سے لفظ محمد بنتا ہے، اور ہاتھ مبارک سے جو ہے نا لفظ اللہ کا جو ہے وہ شیپ نظر آتا ہے۔ اسی بات کو نا ایک شاعر فرماتے ہیں نا کہ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں۔ اللہ اکبر۔ حضور سے اتنی محبت، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں نا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، تو دوسرے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب لکھا نظر آئیں گے۔ اچھا مظفر بھائی، میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا آپ کے سونے کے انداز کو، تو اس میں ایک بات یہ لکھی گئی تھی کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت 24 گھنٹے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ سویا کرتے تھے، 1.5-2 گھنٹہ، صرف 1.5-2 گھنٹہ، یہ انداز ہے۔ اچھا، ان کے پیش نظر ہمیشہ آج ہم ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ جو نا غافل ہو جاتے ہیں، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ایگزام آنے والا ہوتا ہے، تو بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو ضائع نہیں کرتے، نہیں آج کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، چھٹی کا دن سنڈے آیا اس کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ابھی ایگزام میں بہت ٹائم ہے، ابھی تو 1 مہینہ ہے، 15 دن ہے، اس کے لیے تو چھٹیاں بھی ملیں گی، تیاری کریں گے، تو جو تیاریوں کو مؤخر کرتا رہتا ہے نا تو وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ اور جو وقت کو غنیمت جانتا ہے تو وہ اس میں بہترین کام جو ہے انجام دے دیتا ہے، بڑے بڑے کارنامے۔ آج دنیا میں جن لوگوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، وقت ان کے لیے بھی اتنا ہی تھا اور دوسروں کو بھی اتنا ہی ملا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مطلب 24 گھنٹے کا وقت ملا ہے اور جس نے بڑے کارنامے انجام دیے اس کو 200 400 500 گھنٹے کا اس کا دن ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اس نے زیادہ کام کر لیا۔ جو ٹائم ملا ہے، ٹائم سب کو برابر ملا ہوا ہے، لیکن جو اس کو غفلت میں گنوا رہا ہے
تو اس کی زندگی سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا. صحیح ہے. اور جو مقصد میں لگا ہوا ہوگا نا تو اس کے پیش نظر پھر مقصد ہی اصل چیز ہوگی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ کی مصروف زندگی دیکھے کہ آپ نے دیکھا عصر سے مغرب ملاقات ہے، پھر تھوڑا گھر والوں کو وقت دینا ہے، عشاء کے بعد بھی علمی مشاغل، پھر رات کو آرام کرنا، اور بڑا مختصر وقت 1-1.5-2 گھنٹے میں سو کر آپ جو ہے نا اٹھ کر فریش ہو جاتے تھے، اور دین متین کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ آپ کو بے قرار رکھتا تھا. علم و تعلم ہے، عبادات ہے، وظائف ہیں، ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے. اللہ اکبر. تو اس انداز سے اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ دین کی خدمت کی، اور بہت کم اپنے آرام کا اور پرسنل جو ہے اپنے اوپر وقت دینے کا بہت کم معاملہ رکھا. اللہ 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 اللہ. اور یہ ان کی کرامت تھی کہ اتنی کم نیند لے کر بھی وہ بالکل فریش ہوتے تھے، حشاش بشاش، اور دیگر کاموں میں جو ہے منہمک رہتے تھے. آج لوگ اگر اتنی کم نیند لے تو شاید مطلب طبیعت جو ہے بگڑ جائے، اور سکون سے کوئی اور دیگر کاموں میں برابر دل نہیں لگے. 1-2 دن جاگ لیے، کچھ دن جاگ لیے تو آگے کے معاملات ڈسٹرب ہو جائے. بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نیند، بعض لوگوں کو بہت زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے تو رات میں بھی سو رہے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے ذہن بھی دیا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج لوگوں کا جو انداز ہے، میں ناظرین کو بھی پیغام دوں گا کہ رات میں جو فضول جو ہے ہم وقت برباد کرتے ہیں ادھر ادھر، اور رات کو 12-1 بجے تک 2 بجے تک سونا، اور پھر اس کے بعد مطلب صبح فجر میں نہ اٹھ پانا، اس طرح کا انداز جو اپناتا ہے، اور دن میں 11-12 بجے تک دن چڑھے تک سوتے رہنا، تو پھر آگے دیگر دنیاوی کام میں بھی بندہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اس کو ترقی نہیں ملتی ہے. تو نیند پر تھوڑا کنٹرول کر کے ہمیں نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور دیگر چیزوں کو اعلیٰ حضرت کے طریقوں پر عمل کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے. بالکل بالکل کرنی چاہیے. اور اس طریقے کی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، اور نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے سنہرے پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، روشن پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کم سویا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو اب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں نا، 24 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹہ کیا نیند ہوتی ہے، کتنی ذرا سی نیند ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی وجوہات کیا ہیں کہ آپ کی ایک علمی مصروفیت ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک علمی مصروفیت سے بھرپور زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے کہ آپ اتنی جو ہے وہ سونے کے اندر ہی آپ تر و تازگی محسوس جو ہے وہ آپ کو ہوتی تھی، اور آپ پھر سے جو ہے اپنے مشاغل کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو خیر مطلب کہنے کا یہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا سوئے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چلیں 8 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، 7-8 گھنٹے کی نیند لینا ایک نارمل انسان کے لیے صحیح ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے انسان اتنی نیند لے لے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ایکسٹرا نیند لے رہے ہوتے ہیں، 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اور وہ سونے کی ٹائم پر بھی غور کریں نا، اگر وہ رات کو 2 بجے سوئیں گے اور پھر یہ کہیں کہ میں پوری 8 گھنٹے نیند لے لوں، تو پھر فجر کی نماز تو چھوٹ جائے گی. وہ 2 بجے اگر سوئیں گے 10 بجے اٹھیں گے کہ بھائی وہ رات کو جلدی سونے کی صورت میں فجر کی نماز اس کو مل جائے گی، تو اس کو جلدی سو جانا چاہیے. ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے یا دیگر کاموں میں لگنے کے بجائے بھائی جلدی سو جائے رات میں، تاکہ جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا ہو، اور دیگر جو ہے چیزوں میں بھی، کام کاج میں بھی سستی نہ رہے. اچھا، رات میں اگر اس کی نیند لیٹ بھی سویا ہے تو فجر کے لیے اٹھنا ہے وہ دیکھ لے، اگر اٹھ سکتا ہو تو پھر اس انداز سے. ورنہ بعض ایسے بھی دین کا جو شغل رکھنے والے ہیں کہ رات میں جب لیٹ ہو جاتا ہے، 2-3 بج جاتا ہے کسی معاملے میں، تو پھر وہ مزید کچھ وقت گزار کر فجر کی نماز ادا کر کے سوتے ہیں. فجر کی نماز بھائی ادا کر لے بھائی، اس کے بعد پھر آرام کرے. تو ایسا وقفہ بندہ رکھے کہ نماز جو ہے نمازوں کی پابندی بھی ہو. پھر فجر کے بعد اگر سونے کا موقع ملے، بقیہ کچھ 2-3 گھنٹے کی نیند وہاں کور کر لے، پھر اس کے بعد دیگر اٹھ کر اپنے کام کا مطلوب بھی یہی ہے، شریعت کو مقصود بھی یہی ہے. اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد دیگر مصروفیات سے فارغ ہو کر جلدی سو جائیں. جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ فریش جو ہے وہ آپ فجر کے اندر فجر کے لیے اٹھ سکیں گے، اور فجر کی نماز بھی مکمل کر سکیں گے. خاص کر فجر میں اور عشاء میں انسان کو جو ہے وہ زیادہ سستی ہوتی ہے، اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس طریقے کا روٹین رہے گا. اور کامیاب لوگوں کی زندگی پہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں نا ایک شیڈول بنا ہوا تھا، ایک جدول جو ہے وہ بنا ہوا تھا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا، اور ہر وقت کے لیے ایک کام تھا، ہر کام کے لیے ایک وقت تھا. اور یہی درس جو ہے نا ہمارے حضور سیدی اعلیٰ حضرت بھی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. خیر یہ اس کے لیے ہے کہ
انسان بے چین ہوتا ہے، وقت نہیں آیا ہوتا لیکن اس سے پہلے بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. لیکن جس وقت جس کام کا وقت ہے اور وہ کام نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ کام ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے. تو ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہوتا ہے. تو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کا ایک جدول بنائیں اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں اور زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ کامیاب لوگوں کی اگر زندگیاں پڑھیں گے تو انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ اپنے ہر وقت کے لیے ایک کام کو فکس کیا ہے اور اپنے جدول کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں. تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف بھی. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں وقت مقررہ پہ اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور کس طریقے کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام اشتیاق احمد، میں ڈسٹرکٹ پونچھ جموں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کچھ عادتیں بیان فرمائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی گھریلو زندگی کا ذکر چل رہا ہے اور آپ نے سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عادتیں یہ بیان کرنی ہے. انشاءاللہ میں شارٹ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کسی کام کو کرنے جایا کرتے تھے تو داہنی طرف سے جو ہے وہ آپ اس کام کو کیا کرتے تھے. یعنی داہنا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کوئی اچھے کاموں کے لیے داہنا جو ہے وہ ہاتھ استعمال کرنا اور یہ ساری چیزیں آپ کیا کرتے تھے. لکھنا ہے، فتوے نویسی کرنا ہے، دیگر کام کرنے مصروفیات ہے. تو آپ جیسے لکھنے کے حوالے سے بات ہوئی یا پھر زندگی میں اور بھی کام ہوتے ہیں، انسان کپڑے پہنتا ہے، چپلیں پہنتا ہے، دیگر مصروفیات ہوتی ہیں. تو اکثر چیزوں کے اندر آپ کا یہ معمول دیکھا گیا کہ آپ داہنی جانب سے شروع فرمایا کرتے تھے. اور جو کام ایسے ہیں جو جن کو پسند نہیں کیا جاتا یا جن کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا تو ان کو جو ہے وہ بائیں طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی بائیں جیسے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونا ہے تو وہاں پہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ الٹے قدم سے داخل ہو، اور مسجد کے اندر داخل ہونا ہے تو ظاہر سی بات ہے سیدھا قدم رکھے. بہت ساری عادتیں کریمہ ہیں آپ کی، چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ جو ہے نا وہ نہ ٹھٹا لگاتے تھے نہ قہقہا لگاتے تھے. اچھا، جماہی آنے پہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ جماہی آنے کے وقت جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے قبلہ رو ہو کر آپ نے کبھی بھی نہیں تھوکا، قبلہ رو ہو کر کبھی نہیں تھوکتے تھے اور نہ ہی قبلے کی طرف پاؤں مبارک پھیلاتے تھے. یہ بے ادبی والا انداز ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ قبلے کی طرف پیر پھیلا کر رہے. تو ہمیں قبلے کی طرف پیر بھی نہیں پھیلانا ہے، پیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی قبلے کی طرف جو ہے نا وہ آپ تھوکا کرتے تھے، نہ ہی اس کی طرف پیر کیا کرتے تھے، نہ ہی پیٹ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نماز پنجگانہ کو آپ با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی لکھا کتابوں کے اندر کہ آپ اکثر جو ہے نا وہ امامہ شریف کے ساتھ ہی نماز کو ادا فرمایا کرتے تھے. یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی. اسی طریقے سے فرض نماز آپ با جماعت ادا فرمایا کرتے تھے، امامے کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے. اور یہ بھی ایک عادت کریمہ آپ کی لکھی گئی کہ لوہے کے قلم سے آپ اجتناب کیا کرتے تھے، لوہے کے پین سے آپ نہیں لکھا کرتے تھے. خط بنواتے وقت آپ اپنا کنگا، اپنا شیشہ استعمال کیا کرتے تھے. اپنا کنگا، اپنا شیشہ، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان کو جو پرسنلی چیزیں ہوتی ہیں نا اپنی، تو وہ اپنی ہی استعمال کرنی چاہیے، دوسرے کی استعمال شدہ سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ مسواک کیا کرتے تھے اور سر مبارک میں تیل بھی لگایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ صاف صفائی کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے لوگوں کی طرف. حضور سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے نا اتنی مصروفیت کے باوجود بھی صفائی کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ذاتی چیزیں استعمال کرنا، اسی طریقے سے سر میں تیل لگانا، یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کا مشغلہ رہیں. یہ مبارک عادت کریمہ ہیں اور یہی چیزیں ہمیں جو ہے اس طریقے کی چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ تیل استعمال کیا کرتے تھے. اس سے درد سر جو ہے وہ دیگر جو ہے بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو رہی ہوتی ہیں. تو انسان کو ان سب چیزوں کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. اشارہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، کیا بات ہے، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. ہمارے آقا اس کثرت سے تیل استعمال فرماتے تھے سبحان اللہ. اور پھر ٹوپی شریف کو اور امام شریف کو تیل
تیل سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک آپ سربند کا ایک جو ہے نا کپڑا استعمال فرماتے تھے. کیا بات ہے. تو آج دعوت اسلامی میں الحمدللہ یہ سنتوں پر بھی عمل کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, ترغیب دلائی جاتی ہے کہ تیل بھی استعمال کیا جائے اور امامہ وغیرہ کو بچانے کے لیے اندر سربند بھی جو ہے سر پر باندھا جائے تاکہ وہ تیل سے آلودہ نہ ہو جائے, ٹوپی وغیرہ امامہ اس پہ داغ نہ لگ جائے. تو اس پر بھی عمل کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور سربند تو سنت بھی ہے ماشاءاللہ, سنت کی نیت سے اگر آپ استعمال کریں گے تو اس پہ ثواب بھی ملے گا. آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب. اگر کوئی آڈیو وغیرہ آئی ہو تو وہ بھی بتائیے گا, اور آپ کے کمنٹس کو جو ہے شامل پروگرام کرتے ہیں. نہال بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنت عبد القدیر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بالکل نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو یہ کلام سننا چاہتے ہیں جی. خواجہ پیر اشرفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیم خان ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں حضور آ رہے ہیں, یہ ناز شریف سننا چاہتے ہیں خواجہ پیر اشرفی صاحب. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے میرے نبی آ گئے ناز شریف سننا چاہتے ہیں. بنت حسین جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیجئے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. کیا بات ہے. ابھی اگلا مہینہ جو ہے وہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, تو اس وقت بھی بہت سارے جو ہے وہ کلام بھی آپ کو سننے کی سعادت ملے گی, اور بہت سارے پروگرامز بھی ایسے آپ دیکھیں گے جو میلاد سے ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں اس کلام کو بھی شامل کرنے کی. جشن ولادت کے موقع پہ کوئی کلام سنا دیجئے. اچھا جی. ذاکر بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اور مجاہد شیخ ہیں, 1500واں جشن ولادت منائیں گے, کلام سنا دیجئے. اچھا جی. ایک ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا بھی کلام ہے, اور انشاءاللہ میلاد کے حوالے سے بھی کچھ کلام جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ آڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں, بتایا جا رہا ہے آڈیوز بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ رضا کا چمن منقبت سنا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جی کوشش کریں گے. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریاض ہے, جوابپورہ احمد آباد میں رہتا ہوں. میرے کو نعت شریف سننی ہے. میرے مولا کرم فرما. علی بھائی تم سب کو. خیر علی بھائی تو نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈس میں آپ ان کی زیارت کریں گے. ریاض بھائی کی بھی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی مزید کوئی آڈیو ہو تو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے حنیف بھائی سے یہ والا کلام سنوائیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ حنیف بھائی سے اسپیشل شاید فرمائش ہوئی ہے. تو خیر حنیف بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے
چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، پیش حق مزداں شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزداں شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے
سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کی قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ جو تھا ربیع النور شریف، اس کی بھی آمد ہونے والی ہے، دھوم دھام سے چراغاں کرنی ہے، دھوم دھام سے میلاد بھی منانا ہے، اور 1500واں جشن ولادت ہے، تاریخی جشن ولادت ہے، تو تاریخی انداز میں ہمیں اسے منانا بھی ہے۔ ناظرین، بات چل رہی تھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز ہم نے سننے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت گھر پہ کس طریقے سے رہا کرتے تھے، سونے کا انداز کیا تھا، چلنے کا انداز کیا تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ نمازوں کا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ اچھا مظفر بھائی، غذا کے متعلق اگر آپ کچھ فرمائیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غذا کس طریقے کی تھی، کیا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غذا جو ہے نا بڑی سادہ تھی، آپ پرتکلف کھانے نہیں بنایا کرتے تھے۔ آج ایک فوڈ کلچر چل رہا ہے لوگوں کے درمیان کہ بڑی بڑی ہوٹلیں جو کھلتی جا رہی ہیں، اور اسٹریٹ کی طرف اسٹریٹ فوڈ اور فاسٹ فوڈ کہ جلدی بن جائے، بھلے وہ ہضم ہونے میں دیر ہو جائے یا پیٹ میں جا کے تکلیفیں ہو جائیں، کولیسٹرول بڑھ جائے، مرغن غذائیں، یہ سب آج لوگوں نے انداز اپنایا ہے۔ اور پھر انداز ایسا ہے کہ بہت لیٹ کھانا
اور پھر فوراً کھانے کے بعد سو جانا. صحیح ہے. یعنی آج آرام بھی نہیں ہے غذا کو ہضم ہونے کے لیے یا اس سے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا دیگر جو چیزیں آج وہ چیز نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی اگر زندگی دیکھیں اور آپ کی سادہ غذا تو ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا سبحان اللہ. کہ تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. ہمارے آقا کا یہ انداز تھا کہ 2 مہینے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا جو ہے یعنی چولہا نہیں جلتا تھا, کوئی چیز پکائی نہیں جاتی تھی, کبھی کھجور پانی کھا کر جو ہے گزارا کر لیا گیا. اس طرح کا جو انداز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا. تو یہ ایک اتباع رسول بھی ہے کہ سادہ غذا ہو, پھر اپنی جان کی سلامتی اپنے جسم کی حفاظت کی فکر کرنا کہ بندہ اگر صحت مند رہے گا تبھی دین کا کام کر سکے گا, صحت مند رہے گا تو زیادہ اس کو جو ہے کوئی پریشانی نہیں بیماری نہیں آئے گی تو پھر اطمینان سے وہ دین کی خدمت جو ہے کر سکے گا. ورنہ لوگ زیادہ کھا پی لیتے ہیں تو بیمار بھی پڑ جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس اور دواؤں کے لیے الگ جو ہے اس کا معاملہ جو ہے کرنا پڑے. تو اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا کہ بکری کا جو قورمہ ہوتا تھا, ایک پیالہ شوربہ اور روٹی, پسے ہوئے آٹا جو گیہوں ہوتا ہے پسے ہوئے گیہوں کی بنی ہوئی جو روٹی, ایک آدھ روٹی جو ہے آپ تناول فرماتے اور بس سالن تھوڑا سا ہوتا, اور اس کے ساتھ سوجی کا بنا ہوا 1 یا 1.5 بسکٹ جو ہے یہ آپ کی غذا ہوتی. بس اتنی سی غذا. اتنا بڑی دین کی خدمت کرنے والا اور 14ویں صدی کا مجدد, 1000 سے زائد کتابیں قوم کو دینے والا, اور اس کی غذا جو ہے اتنی قلیل ہے. اتنی قلیل غذا جو ہے آپ کھا کر, اچھا دیگر لوگ جو دعوت وغیرہ کرتے, اگر آپ کہیں دعوت پر تشریف لے جاتے تو پھر وہاں صاحب خانہ جیسا کھانا پیش کرتا, آپ مطلب کوئی بھی جو تکلف کا معاملہ یا دیگر جو چیزیں نہیں, مجھے یہ نہیں چلتا ہے. آج لوگوں کا انداز جیسے ہوتا ہے کہ بھائی میرا یہ پرہیز ہے, مجھے یہ غذا سوٹ نہیں کرتی ہے, یہ کھانا مجھے نہیں جمتا ہے, تو میں اگر آؤں گا دعوت میں تو مجھے ایسا کھانا چاہیے ویسا کھانا چاہیے. تو وہ آپ کا کوئی انداز نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایک غریب جو ہے ایک مدنی منا سمجھیے ایک کم سن سا جو ہے بچہ, وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ کو دعوت کے لیے اپنے گھر پر مدعو کرتا ہے کہ حضور آپ میرے گھر پر آئیں گے دعوت کے لیے. آپ پوچھتے ہیں, اس کے والد کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر تیار ہوتے ہیں. غریبوں کی آپ ایسی دلجوئی فرماتے تھے. ایک طرف آپ کی یہ احتیاط والی غذا ہے کہ دوسری غذائیں جو ہے اکثر آپ کو آپ کی طبیعت پر سوٹ نہیں کرتی تھی, آپ کو نہیں چلتی تھی, پریشانی ہو جاتی تھی. لیکن اس کے گھر جا کر جو ہے آپ نے جو کھانا ملا وہاں پر روکھی سوکھی یا جو بھی انداز کا کھانا, وہ آپ نے خوب پیٹ بھر کر جو ہے تناول فرمایا. اور لوگوں کو حیرت تھی جو آپ کے ساتھ والے تھے کہ حضرت یہ سارا کھانا تو آپ کو چلتا نہیں تھا, اپنے گھر میں اگر جو معاملہ ہوتا اگر آپ جو ہے بناتے تو یہ کھانا آپ کبھی نہیں کھاتے تھے, لیکن جو ہے یہاں پر آپ نے اس طریقے سے کھانا بھی کھایا, یعنی مزاج کے مخالف کھانا آپ کو ملا. ان کی دلجوئی جو ہے کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایسی اگر خلوص بھری دعوتیں ملا کریں نا تو میں روز دعوت میں جایا. اللہ اکبر, اللہ. یعنی غریبوں کی کتنی دلجوئی. اور یہ بھی ایک طرح سے سنت ہے کہ صاحب خانہ سے کوئی شکایت نہ کرنا, جیسے کھانا جو ملے جو میسر آئے کھانے میں عیب نہ نکالنا, یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے. اچھا سحری اور افطاری رمضان میں تو چونکہ ایسے ہی روزے رکھنے کا معاملہ, جو دیگر لوگ جو محنت تو مشقت کرتے ہیں یا باہر ان کو جاب پر جانا ہے دیگر جو چیزیں کرنی ہے, تو وہ سحری لوگ اچھے سے کرتے ہیں کہ بھائی دن بھر 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا روزہ ہے, 14 گھنٹے کا کبھی روزہ ہے, تو سحری اچھے سے کھائے ہوں گے تو پھر اس کی جو قوت رہے گی دن بھر باہر جانے کام کرنے کے لیے. لیکن اعلیٰ حضرت کا کیا انداز تھا کہ سحری کے وقت آپ جو ہے ایک پیالی فیرنی ایک مٹھائی دودھ کی بنی ہوئی ہوتی ہے, عام یعنی رمضان کے دنوں میں بھی خاص جو ہے وہ نظر آتی ہے, تو وہ فیرنی کا پیالہ ایک منگاتے اور اس کے ساتھ ایک چٹنی تھوڑی سی. اچھا. اب کسی نے پوچھا بھی کہ حضرت ایک طرف تو یہ میٹھا ہے اور ایک طرف یہ نمکین اور تھوڑا سا تیز تیکھا ہے, تو یہ دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ عام طور پہ یا تو آدمی کھاتا ہے تو میٹھا کھاتا ہے یا کھاتا ہے تو تیز کھاتا ہے, یہ میٹھا بھی ہے اور ساتھ میں چٹنی کے ساتھ کھانا. چٹنی کے ساتھ تو اگر کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہے, بھجیا ہے, پکوڑے ہے, دیگر اور چیزیں سینڈوچ وغیرہ, وہ آدمی چٹنی کے ساتھ کھاتا ہے. یہ فیرنی کے ساتھ چٹنی کا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نمک
کے ساتھ کھانا شروع کر کے نمک پر ختم کرنا یہ سنت ہے. تو اس لیے یہ چٹنی ساتھ میں ہے کہ مطلب صرف میٹھا کھانے میں جو ہے وہ سنت ادا نہیں ہو پائے گی, تو نمک سے شروع کرنا, شروعات میں چٹنی کو چکھ لیا. کھانوں کے اندر سنتوں کا لحاظ آپ دیکھیں, سنتوں کا لحاظ پسند بھی کرنا ہے تو کھانا وہ کھانا ہے جو سنت ہے, یعنی ادائیگی, سنت کی ادائیگی سے کھانے میں بھی محروم نہ رہوں. بارہا جو ہے وہ ککڑی والا واقعہ بھی شاید سنا ہو, ناظرین نے بھی سنا ہو کہ مطلب ایک جگہ جانا ہوتا ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا, اور وہاں پہ سب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے, سب کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, تو سب جو ہے نا وہ کچھ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو مختلف چیزیں وہ اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت ککڑی کو اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد کھاتے ہیں, کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس ککڑی کو کوئی نہیں کھائے گا, یہ پوری ککڑی میں کھاؤں گا. اب حضور سیدی اعلیٰ حضرت کھانے کے بعد دوسری کھاتے ہیں, تیسری کھاتے ہیں, تو کھاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پوری ککڑی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. پھر بعد میں آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آخر ماجرا کیا تھا, تو آپ فرماتے ہیں کہ ککڑی جو ہے وہ کڑوی تھی, اور ککڑی کڑوی تھی, اور کڑوی ککڑی جو ہے نا اگر کوئی کھاتا تو اپنے منہ سے تھوک دیتا شاید. اور ککڑی جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. حضور کو پسند ہونے والی چیز کو کوئی تھوکے یہ مجھے گوارا نہیں تھا, اس لیے جو ہے نا میں نے پوری ککڑی خود ہی کھا لی. اللہ اکبر. اور وہ بھی کڑوی تھی, اس حالت میں آپ نے پوری ککڑی کھا لی. تو کھانے کے اندر بھی سنتوں کا لحاظ, حضور کی اداؤں کا لحاظ. تو یہ کھانے کی جو بات چل رہی تھی, اسی طریقے سے آپ نے جو فرمایا نا کہ کم کھانے کے حوالے سے, تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, ہے نا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں, یہ تین عادتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنا لیں گے تو شاید بہت ساری پرابلمز, بہت ساری پریشانیوں کا یہ حل بن جائے. اور کسی دانا نے جو کہا بھی ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے, صحیح, روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے, اور ایمان کی سلامتی یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں ہے. کیا بات ہے, سبحان تو اللہ. بندہ اگر کم کھائے تو انشاءاللہ جسم سلامت رہے گا, گناہ اگر جو اس کے کم ہوں تو روحانیت بھی ملے گی اس کو, اور ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے. 1500 سالہ جو ہے جشن آنے والا ہے, اور لوگوں نے بڑا ایک ہدف لیا ہے کہ 1500 کروڑ جو ہے وہ درود شریف سرکار کی بارگاہ ہمیں پیش کرے. تو ناظرین بھی روزانہ کوشش کرے, اگر روزانہ 1500 پڑھ سکتے ہوں, ورنہ جس قدر جتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہوں 12ویں شریف تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھے, اور درود پاک کی بھی کثرت کرے. یوں بھی ہو سکتا ہے ناظرین, یوں بھی کر سکتے ہیں آپ کے جب سے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ اسٹارٹ ہو, شروع ہو, تو اس کی 1 تاریخ سے لے کے 12 ربیع النور شریف تک آپ روزانہ 1500 درود پاک پڑھتے رہیں, کیونکہ 1500واں جشن ولادت ہے. تو 1500 ایک دن میں, 1500 دوسرے دن میں, 1500 تیسرے دن میں, جس سے جتنا ہو سکے وہ اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے, لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے مظفر بھائی نا, کم از کم اتنا کریں, اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ عادت بھی ڈالیں, اور یہ دعوت اسلامی کا عزم بھی ہے. اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ہر بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان ہوتی ہے, ہر جو ہے وہ گفتگو کرنے سے پہلے, ہر پروگرام سے پہلے بھی آپ نے FGN چینل پہ دیکھا ہوگا کہ درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو درود پاک کے اپنے فضائل ہیں, اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنا یہ مسلمان کا شیوا ہے, تو پڑھنا بھی چاہیے. اور خاص کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں, جس کو ماہ درود السلام بھی کہا جاتا ہے, ربیع النور شریف کو ماہ درود السلام بھی کہا جاتا ہے, تو کثرت کے ساتھ اس کے اندر درود پاک پڑھیں گے تو اس کی برکتیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم سمیٹنے میں کامیاب ہو سکیں گے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت کس طریقے کا لباس پہنتے تھے, لباس کے حوالے سے کیا چیزیں ملتی ہیں, یا کیا جو ہے وہ رہنمائیاں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں, اس حوالے سے اگر مظفر بھائی کچھ روشنی ڈالیں تو. بالکل, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لباس ہوتا تھا وہ بھی سادہ ہوتا تھا. آپ نے کبھی کبھی خاص موقعوں پر جو ہے کچھ اہم لباس بھی جو ہے پہنے آپ نے, قیمتی لباس بھی, لیکن عام طور پہ آپ کا لباس جو سادہ ہوتا تھا لیکن سنت کے مطابق ہوتا تھا. جو سادگی والے جتنے انداز آپ نے اپنائے ہیں, اس میں ایک تو اتباع رسول ہے, کیونکہ آپ مجدد دین و ملت تھے, اور اس سے پہلے جو ہے آپ سے پہلے کے ایک مجدد ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو ان کے دور میں جو ہے نا توحید پر حملہ کیا جا رہا تھا. تو آپ نے جو کچھ لکھا, جو کچھ عمل کیا, اپنے عمل سے توحید کا پیغام دیتے جا رہے تھے. اور اعلیٰ حضرت کے دور میں جو ہے نا وہ رسالت پر حملہ کیا جا رہا تھا. کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر, کہیں جو ہے آپ کے بارے میں, آپ کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں کہا جا رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا انداز اپنایا کہ آپ کی خلوتیں بھی بولتی تھی نبی نبی,
آپ کی جلوتیں بھی بولتی تھی نبی نبی، آپ کا سونا جو ہے وہ نبی کے سونے کی یاد دلاتا تھا، آپ کا چلنا جو ہے نبی کے چلنے کی یاد دلاتا تھا. اسی طرح آپ نے لباس بھی وہ انداز اپنایا. امامہ شریف جو ہے یہ اعلیٰ حضرت نے سمجھ لیجئے اس سنت کو جو کچھ عرصے سے، ایک جو مجدد آتا ہے وہ کئی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں الحمدللہ اس سنت کو بھی امام شریف کی زندہ فرمایا، اور امامے کے فضائل پر آپ نے روایات بیان کی، اور یہ بھی فرمایا کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا 10,000 نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص امامے کے ساتھ نماز 2 رکعت پڑھتا ہے تو بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. تو امامے کی آپ نے زندگی بھر پابندی کی. اعلیٰ حضرت کا انداز بھی ہم نے دیکھا، اور آج کے دور میں عاشق اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ کا بھی ہم نے انداز دیکھا ہے. ماشاءاللہ کیا انداز ہے، کیا انداز رہا، اور کس طریقے سے آپ نے سنتوں کو بس رضا کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی کے انداز کو اپنانے والے ہیں. تو امیر اہل سنت نے بھی الحمدللہ امام شریف کو فروغ دیا، سنت کو اپنایا، اور آج یہ مدنی ماحول میں بھی رائج ہے. بالکل کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں جو ہے دعوت اسلامی والے الحمدللہ امامے کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، دیگر اور سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. پھر لباس میں جیسا میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ صرف کرتے اور صرف ٹوپی میں آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کرتے کے اوپر جو انگرکھا وغیرہ پہنا کرتے تھے اور اس کے ساتھ امامہ شریف وغیرہ پہنتے تھے. اس طرح سے آپ نے مطلب جو ہے لباس کا جو ہے انداز بھی اپنایا. اچھا، کھانے کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کا کھانا جو بیان ہوا، ایک وقت ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ناشتے پر ہی اکتفا کرنا شروع کیا. صرف ناشتہ صبح جو ہو گیا، اب دوپہر کا کھانا بھی نہیں، رات کا کھانا بھی نہیں. تو لوگ پریشان ہو گئے. وہ ہوا یوں تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پرانے جو بزرگوں کے واقعات یا پچھلی امت کے جو عابدین تھے جو بالکل زہد و تقوی اختیار کرتے تھے، کھانے پینے سے رک جاتے تھے، کئی روز تک کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ان واقعات کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بھی، چونکہ آپ عامل بالسنہ تھے اور ایک چیز پر عمل کرنے والے، ترغیب دلانے والے تھے، تو آپ نے وہ انداز خود بھی اپنا لیا. سبحان اللہ. اور آپ نے کھانا پینا جو موقف کر دیا کہ ناشتہ جو ہو گیا. اچھا، یہ کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا کہ آپ کمزور ہو گئے ہوں یا کام نہیں کیا جا رہا ہو، لکھا نہیں جا رہا ہو. لکھنے پڑھنے کی دیگر جو چیزوں کی فتویٰ نویسی کی دیگر چیزوں کی جو طاقت ہے وہ بدستور ہے، سلامت ہے. اور کھانا بالکل کم کر دیا. اب لوگ حیران ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حضور آپ فرماتے بس ناشتے سے جو ہے مجھے قوت حاصل ہو جاتی، مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے. اور یہ انداز جو ہے بزرگوں کا جو رہا ہے، پہلے کے بزرگوں کا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے افراد ہونے چاہیے جو بغیر کھائے پیے جو ہے وہ دیگر کام انجام دے کس طرح سے. تو ایک سید صاحب تھے، سید مقبول صاحب، وہ جب آئے تو لوگوں نے ریکویسٹ کی، حضور ہم تو مطلب اعلیٰ حضرت کو کھانے کی طرف نہیں لا پا رہے ہیں، آپ جو ہے اگر آپ فرمائیں گے تو اعلیٰ حضرت مان جائیں گے، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ جو ہے نا ان کو راضی کریں تاکہ ان کے کھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو آپ نے کیا کیا، اپنے گھر میں کھانا بنایا. آپ کے بڑے معتقد تھے، اور جب اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی دستبوسی فرمائی، سید اور سادات ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے بڑی تعظیم دی. تو آپ نے فرمایا یوں نہیں، یہ آپ نے کیا انداز اپنایا ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے. صرف آپ عرض کرتے ہیں کہ ناشتے پر جو ہے نا اکتفا، مطلب ناشتہ کر کے مطلب مجھے یہ طاقت قوت ہوتی ہے اور میرے دیگر کام میں فرق نہیں آ رہا ہے. نہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کھانا تیار کیا ہے، آپ کو بھی کھانا ہوگا. وہ عرض کرتے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، میں نے اس کو ترک کر دیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اچھا اس بات کو اب یاد رکھیے، میں یہ کھانا جو لے کر آیا ہوں تیار کر کے یہ واپس لے جاتا ہوں، اور قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کروں گا کہ دیکھیے ایک سیدانی نے کھانا بنایا تھا اور ایک سید لے کے حاضر ہوا تھا، لیکن یہ آپ کے احمد رضا جو ہے انہوں نے خود بھی نہیں کھایا، ان کو بھی نہیں کھانے دیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کانپ جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے کہ میں کھانے کے لیے تیار ہوں، دسترخوان بچھائیں، آپ بھی ساتھ میں کھائیں. تو آپ فرماتے ہیں ایسے نہیں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ روزانہ تم کھانا کھایا کرو گے، آپ کھایا کریں گے، اس کے بعد پھر یہ کھانا کھایا جائے گا. تو آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ فرما رہے تو اب میں روزانہ کھانا کھایا کروں گا. تو یہ انداز سے یعنی محبت بھرا انداز لوگوں کا، اور تعظیم سعادات بھی اس میں نظر آ رہی ہے. اور قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں
سرخرو ہونے کا اور وہاں اس مقام پر مطلب شرمندہ ہونے سے بچنے کا جو اعلیٰ حضرت کو کس قدر احساس تھا. اللہ اکبر. یعنی تقریباً 26 دن کا معاملہ تھا. 26 دن آپ نے جو ہے وہ بغیر کھائے جی اور بغیر کھانے پہ آپ نے اکتفا کیا. اللہ اکبر. تو آپ کی قلیل الغذا والی صفت جو تھی اور اسی طریقے سے کم سونے والی جو صفت جو تھی، اگر آج ہم لوگوں کے اندر آ جائے اور ہم اپنے جدول کے اندر اپنے روٹین کے اندر اس چیز کو شامل کر لیں کہ بھئی کم کھانا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا لینا ہے اور جتنی ضرورت ہے نیند کی اتنی نیند لینی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت سارے کام جو ہیں وہ آسانی سے کر سکیں گے. اور ظاہر سی بات ہے انسان جب پورا پیٹ بھر لیتا ہے اچھے سے تو عبادت کے اندر بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا، بہت سارے معاملات بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں مظفر بھائی کہ کھانا کھانے کے بعد ان سے ہلا بھی نہیں جا رہا ہوتا. یعنی کئی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے شادیوں کے اندر یا پھر دعوتوں کے اندر، اور خاص کر جب دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت اس طریقے کے نظارے سامنے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. بس ہمیں جو ہے نا سنت کے مطابق اور سنت کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ کھانا بھی کھانا چاہیے. اور عاشقوں کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ کھاتے ہیں تو سنتیں نظر آنی چاہیے، جب وہ چلیں تو سنتیں نظر آئیں، جب وہ بولیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نظر آئے، کہ بندہ پہچان لے کہ جس لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، جس انداز میں کلام کر رہا ہے، یا جس انداز سے کھانا کھا رہا ہے، جس انداز سے چل رہا ہے، جس انداز سے پیش آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس سے پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، وقت بھی اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئیے ساتھ میں درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. یا اللہ عز و جل، یہاں پر ہمارا جمع ہونا، ناظرین کا سماعت کرنا، یہاں پر تیرے محبوب کا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا اللہ عز و جل، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا اللہ عز و جل، ہم سب کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان نیک جائز تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو